الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. قابل احترام صحافی حضرات، آپ سب کا شکریہ. آج کی اس پریس کانفرنس میں میرے دائیں بائیں ہمارے مظلوم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے نمائندگان، وہاں کے سیاسی جماعتوں کے مشران نمائندین موجود ہے، اور آزاد کشمیر کی بھی جناب محمود احمد ساغر صاحب، جناب محمد رفیق ڈار صاحب، عبد المتین صاحب، امتیاز ولی صاحب، شوکت حسین بٹ صاحب، جناب خواجہ نذیر صاحب، جناب ڈاکٹر خالد خان صاحب، جناب محمد فاروق صاحب، سید فیض نقشبندی صاحب، جناب شیخ محمد یعقوب صاحب، جناب عبدالرشید ترابی صاحب، غلام محمد صفی صاحب، تنویر احمد صاحب، یہ تمام ہمارے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت آج ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے اور پاکستانی قوم سے اور پوری دنیا سے مخاطب ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تمام قائدین جو اپنے اپنے دائروں میں بہت زیادہ مصروف ہے، لیکن کشمیر کی محبت میں ایک مختصر نوٹس پر یہاں جمع ہے. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے 22 مئی کو G20 کا اجلاس مقبوضہ کشمیر میں رکھا ہے، اور یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتا ہے کہ یہ اب ہندوستان کا مستقل حصہ بن گیا ہے اور یہاں حالات بالکل نارمل ہے. حال یہ ہے کہ ایک دن کے لیے بھی وہاں نارملٹی نہیں آئی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے عوام صبح اور شام جدوجہد میں ہیں، ہر روز قربانیاں دے رہی ہیں، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. معزز صحافی حضرات، کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں چاروں طرف 4 ایٹمی پاور موجود ہے، اور کسی بھی وقت اگر کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کی بنیاد پر حل نہیں ہوتا تو یہ اس پوری ریجن کے لیے نہیں بلکہ اس پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے. مقبوضہ کشمیر کے ایک طرف چائنا ہے، ایٹمی پاور ہے، روس ہے، ایٹمی پاور ہے، پاکستان ایٹمی پاور ہے، اور انڈیا بھی ایٹمی پاور ہے. تو دنیا کو پرامن رکھنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کا یہ مسئلہ حل کرنا ضروری ہے. 5 اگست 2019 کو انڈیا نے یک طرفہ کارروائی کی اور مقبوضہ کشمیر کی صدیوں سے قائم ریاست اس کے خاتمے کا اعلان کیا، اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کی یونین کا ایک حصہ اعلان کیا. پاکستان نے بھی اور ساری دنیا کے آزاد انسانیت نے انڈیا کے اس اقدام کو ہر طرح سے مسترد کیا ہے، اور 2019 کے بعد مسلسل مقبوضہ کشمیر کے عوام اس جدوجہد میں مصروف ہیں. محترم صحافی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے انڈیا کی کوشش ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرے، اور 35 لاکھ سے زیادہ ڈومیسائل انہوں نے ایشو کی ہے.
کہ اگر 10 سال 15 سال بعد یہاں استصواب رائے ہو بھی تو مسلمان اقلیت میں ہو. یہ ایک بہت عظیم سازش ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی وجود کے لیے کشمیر کی آزادی ناگزیر ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو شاہ حرب قرار دیا تھا، لیکن اس وقت کشمیر دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بن گیا ہے، اور ہمارے کئی قائدین اپنی ساری زندگیاں جیلوں میں گزار کر اللہ کو پیارے ہو گئے. اس میں سید علی گیلانی صاحب ہے، محمد اشرف صحرائی صاحب ہے، اس طرح الطاف احمد شاہ صاحب ہے، اور اب بھی ان جیلوں میں ہمارے بہت ہی نڈر بے باک لیڈر جناب شبیر احمد شاہ صاحب، مسرت عالم بٹ صاحب، محمد یاسین ملک صاحب، ڈاکٹر فیاض صاحب، اور بہت سارے ہمارے اور بزرگ قائدین جیلوں میں پڑے ہیں. ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی جیلوں میں ہیں. ہزارہا نوجوان اس وقت وہاں گمشدہ ہے، جن کا پتہ نہ جیل خانوں میں ہے اور نہ جن کے قبر کسی کو معلوم ہے. ہر صبح اور شام ان کے رشتہ دار ان کے انتظار میں ہوتے ہیں. محترم صاحب حضرات، ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا G20 کا اجلاس سری نگر میں کرنا ہر لحاظ سے ناجائز ہے. اگر وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ یہاں حالات نارمل ہے، تو پھر کشمیر میں انہوں نے 10 لاکھ سے زیادہ فوج کیوں رکھی ہے؟ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ہندوستان کا قبضہ قبول نہیں کیا ہے، اور مسلسل اپنی جوانوں کی قربانیاں، اپنے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور عصمتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ G20 کا وہاں کا اجلاس ہونا، اگر ایک طرف انڈیا کے ہٹ درمی ہے، بدماشی ہے، تو دوسری طرف خود پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. اور ہماری اتنی بڑی لابنگ کے باوجود اور دنیا میں ایک مؤثر حیثیت رکھنے کے باوجود آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ 75 سالوں میں پہلی بار ہندوستان نے اس دلیری کا مظاہرہ کیا اور G20 کا اجلاس انہوں نے سری نگر جیسے متنازع زمین پر رکھا ہے. ہمیں اپنی حکمرانوں سے بھی کہنا ہے کہ حالات کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان بھرپور لابنگ کر کے بین الاقوامی سطح پر اپنے اثرات کو استعمال کر کے اس اجلاس کو ناکام بنا دے. ہم اپنے دوست ملک چائنا اور ہم تمام اسلامی ممالک سے اپیل کرتے ہیں، خصوصاً وہ اسلامی ممالک جو G20 میں شامل ہے، کہ اس اجلاس کا بائیکاٹ کرے. یہ ایک متنازع زمین پر ہو رہا ہے، اور ہندوستان اس اجلاس کو G20 کے طے شدہ مقاصد کی بجائے ہندوستان مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو جمانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے وہ دنیا کو بھی بلیک میل کرنا چاہتا ہے اور خود مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی مزید غلام بنانا چاہتے ہیں. اس اجلاس کے لیے انہوں نے مقبوضہ کشمیر اور سری نگر اور آس پاس کی جتنے اضلاع ہے اس میں انہوں نے غیر معمولی حالات کا اعلان کیا ہے. پکڑ ڈکڑ جاری ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، کاروبار کو بند کیا ہے، تعلیمی اداروں پر پہرے بٹھائے ہیں، نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی لگائی ہے، اور بالکل اس وقت انہوں نے حقیقی معنوں میں سری نگر کو ایک جیل خانے میں. تو کیا G20 کے ممالک چاہیں گے کہ اس کا اجلاس ایک جیل خانے میں ہو؟ کیا وہ چاہیں گے کہ ایک طرف ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے آہ و بقا ہو اور دوسری طرف اس کا اجلاس ہو؟ روزانہ وہاں بنیادی انسانی حقوق اور وہاں قتل عام
اور وہاں انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہے اس کے وائلیشن ہندوستان کر رہا ہے۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں G20 کے تمام ممالک سے کہ وہ وہاں اپنا اجلاس ملتوی کریں، اور ہم پاکستان سے بھی یہ چاہیں گے کہ وہ ایک وکیل کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے، ریاست کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر اپنا فرض ادا کرے، ورنہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں نسل کشی جاری ہے، وہاں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ایک مسلسل عمل جاری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل پاکستان کے لیے تباہ کن ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ ہم پاکستان کے حکمرانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ صرف حریت کانفرنس کا، مقبوض کشمیر کے عوام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ 22 مئی کو انشاءاللہ تعالی جو اعلان کیا ہے حریت کانفرنس نے، پوری دنیا کے سطح پر بھی اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے سطح پر احتجاج کا، ہڑتال کا، ہم بھرپور پاکستان کے عوام اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور 22 مئی کو UN کے دفتر کے سامنے مظاہرہ ہوگا، اور UN کے جو یہاں ذمہ داران ہیں، ان کے نمائندگان ہیں، ان کو یادداشت بھی پیش کی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر طرح کے اس میں تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں شامل ہوں گے۔ میں ایک بار پھر اس عزم کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ یہ حل طلب ہے، اور جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی قسم کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے، نہ تجارت، نہ کوئی اور دوستی، جب تک ہمارا یہ تنازعہ حل نہ ہو۔ اور کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر جو بھی حکومت انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہے یا دوستی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس پارٹی کی بھی حکومت ہو، وہ کشمیر کاس سے بھی غداری اور بے وفائی کر رہا ہے، اور 75 سالہ ہماری جدوجہد پر بھی پانی پھیرنے کی کوشش ہے۔ یہ شہداء کی سرزمین ہے، اور جو آزاد کشمیر ہے اس کو بھی قربانیوں کے نتیجے میں آزاد کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم جب کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہیں، اس کا کشمیریوں پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہم پاکستان کی بقا کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی تکمیل کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے روشن مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر اپنے مقبوضہ کشمیر کے تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، وہاں جدوجہد کرنے والے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحے تک اور خون کے آخری قطرے تک ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور وہ دن ضرور آئے گا کہ مقبوضہ کشمیر مقبوضہ نہیں رہے گا، اور حقیقی معنوں میں اس کو آزادی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے جی بلاول کے دورے سے قبل ہم نے ان کو پیغام دیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر وہاں جا کر کشمیر کی آزادی پر، مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور جبر انڈیا کا قصاب مودی کر رہا ہے اس پر بات کرے۔ انہوں نے ایک تجویز ہماری تو نہیں مانی، ہو گئے تو ضرور، لیکن وہاں جا کر پھر انہوں نے بات کی۔ بالکل، ہمارے بہت سارے ممالک ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں اور G20 میں شامل بھی ہے، تو ہمارے اگر وہ دوست بھی اس اجلاس میں جانے سے انکار کرے تو یہ جو اجلاس ہے یہ غیر مؤثر رہ جائے گا۔ صاحب، موجودہ جو داخلی صورتحال ہے وہ کشمیر ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا جو ایک مقررنامہ ہے مستقبل کا
کیا نظر آتا ہے، اور اس صورتحال کو سیکنڈ مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر کے معاملات ہیں اور یہ جو G20 کا اجلاس ہے انٹرنیشنلی کیسے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے سیاسی جماعتوں اور حکومت کے ذمہ داری؟ دیکھیے یہ تو بدقسمتی ہے کہ یہاں اس وقت لڑائی جھگڑے فساد کا ایک ماحول ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ان جھگڑوں کی وجہ سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ پس منظر میں چلا گیا۔ اور ہمیشہ جب سید علی گیلانی زندہ تھے وہ پاکستان کے حکمرانوں کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی ضمانت ہے۔ لیکن اگر آپ خود دست بگریبان ہیں تو آپ کے آپس کی لڑائیوں کی جو خراب اثر ہے وہ ہندوستان کے لیے ایک خوشی کا باعث اور ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو سیاسی کشمکش اور لڑائی ہے، ہم اس میں اپنا ضرور ایک سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ 22 تاریخ کو جو G20 کا اجلاس انڈیا میں سری نگر میں ہو رہا ہے، انڈیا نے اس کا انتظام کیا ہے، ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم یہاں کی جھگڑوں کی وجہ سے G20 کا اجلاس سری نگر میں جو ہو رہا ہے اس کو ہم نظر انداز نہ کریں، اور ایک تاریخی فرض ہے جو اس وقت ہم ادا کر رہے ہیں۔